پہلی چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں حکومت کیسے قائم ہوتی ہے۔ میں بہت دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ابھی حکومت کے قیام کی کچھ ابتدا ہونے والی تھی، اس وقت یہ بتا دیا کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے، اور یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ امرہم شورا بین العلماء، یہ نہیں ہے کہ امرہم شورا بین اہل الحل والعقد، یہ الفاظ نہیں ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کا نظم ان کے علماء کے باہمی مشورے سے قائم ہوگا، یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے ارباب و حل و عقد کے باہمی مشورے سے قائم ہوگا۔ جو بنیاد ہے وہ واضح کی گئی ہے کہ وہ ان کی رائے سے قائم ہوگا، یعنی اس میں سب مسلمان بالکل برابر ہیں۔ مسلمانوں کو برابری کی سطح پر اس میں مشورہ دینا ہے، رائے دینی ہے، اور اس کو کئی جگہوں پر واضح کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ سورہ توبہ میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر وہ لوگ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، وہ ہوں، اور دوسری جانب آج آخری الٹیمیٹم کے نتیجے میں ایمان لانے والے ہوں، سیاسی حقوق میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی اللہ کے ہاں تو سیدنا ابو بکر کا یا سیدنا عمر کا جو مقام ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، یا سیدنا علی کا یا سیدنا معاویہ کا یا بعض دوسرے صحابہ کا، لیکن یہ بات کہ اس وقت جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کے سیاسی حقوق میں کوئی فرق ہوگا تو فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پابند کیا ہے کہ ان کے باہمی مشورے سے، ان کی رائے سے نظم حکومت کو وجود میں آنا چاہیے۔ ٹھیک، اس کو آپ جمہوریت کا نام دیں یا کوئی اور نام دیں، یہ طے ہے کہ بندوق کی بنیاد کے اوپر کسی خاندان کی برتری کو مان کر، کسی طبقے کی برتری کو مان کر کسی حکومت کا جواز پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس سے پہلے بڑی تفصیل سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ اصول تو اپنی جگہ بڑا محکم اصول ہے، لیکن اس کو زمین پر لانے کے لیے کچھ اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سب سے بڑی اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک بڑی آبادی ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے، ہر موقع پر تو آپ ان سے رائے نہیں لے سکتے، اور رائے لینا جس طرح آج بڑا آسان نظر آتا ہے، یہ اس وقت اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ ٹھیک، تو اس میں پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا ناگزیر تقاضا ہے کہ کچھ لوگ نمائندگی کے مقام پر فائز ہوں، ایک ایوان نمائندگان، ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز وہ وجود میں آئے۔ اس کے وجود میں لائے بغیر یہ نظم نہیں قائم کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں کی قدیم اصطلاح میں انہی کو ارباب حل و عقد کہتے تھے، یعنی ارباب حل و عقد کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ متعین ہو جائیں جن کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہے، اور پھر وہ بعد میں تمام فیصلے کر لیں۔ اس کی بنیاد بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہین حیات ڈال دی تھی، اس کی تفصیلات کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی اصولوں پر نظم حکومت قائم ہوا، انہی اصولوں کے مطابق اس کو چلانے کی صحیح کی گئی۔ خود رسول اللہ نے اس کا اہتمام کیا، خلفائے راشدین نے بھی اسی کا اہتمام کیا۔ اس کے لیے جو وہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز آپ کہہ لیجئے یا ارباب حل و عقد کی جماعت وجود میں آئی، وہ رسول اللہ کی دعوت کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی، اور وہ اس وقت صحابہ کرام میں جو خیر امت تھے، صحابہ کرام میں اس وقت وہی نمائندگی کا شرف رکھتی تھی، وہ سب لوگ تھے بھی مدینے میں۔ تو اس لیے حکومت ان کی رائے، ان کے مشورے سے قائم ہوتی رہی، ان کی رائے اور ان کے مشورے کی بنیاد پر چلتی رہی۔ سیدنا عثمان کے زمانے تک یہی صورت رہی۔ میں اس وقت تفصیلات نہیں بیان کر رہا، اس لیے کہ اس سارے معاملے کو بھی لوگ بالکل غلط طریقے سے سمجھتے ہیں، اور سادگی سے یوں بیان کر دیتے ہیں کہ پہلے خلیفہ کو ایک چبوترے پر بیٹھے ہوئے چند لوگوں نے منتخب کر لیا، دوسرے کو انہوں نے نامزد کر دیا، تیسرے کے لیے 6 آدمیوں کی شورا بنا دی گئی۔ یہ حقائق کے بالکل خلاف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت یہ موضوع نہیں ہے۔